اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کتاب الصلاۃ۔ سب سے پہلے لفظ صلاۃ کا معنی دیکھ لیں۔ صلاۃ کے معنی میں اکثر دعا جو ہے وہ آتی ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وصلی علیہم، تو اس کا معنی ہے اور دعا کیجئے ان پر۔ تو صلاۃ کے معنی دعا کے آتے ہیں اغلبی طور پر یا اکثری طور پر، اور صلاۃ کے معنی رحمت و استغفار کے بھی آتے ہیں۔ شریعت میں عبادت مخصوصہ کا نام ہے جس کا آغاز تکبیر تحریمہ سے اور اختتام تسلیم یا سلام سے ہوتا ہے۔ اب چونکہ نماز میں بھی دعائیں ہوتی ہیں، ثنا بھی دعا ہے اور بھی آگے دعائیں ہیں بیچ میں، تو اس لیے کیونکہ یہ عبادت دعاؤں پر مشتمل ہوتی ہے اس لیے اس کو صلاۃ کہا گیا۔ اس کے بعد ایک بحث چلتی ہے کہ لفظ صلاۃ کا مادہ اشتقاق کیا ہے، یعنی یہ کس سے نکلا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ صلیت العود علی النار سے مشتق ہے، لیکن امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ صلاۃ کا لام کلمہ واو ہے اور صلیتو میں یا ہے، اور جب حروف اصلیہ میں اختلاف واقع ہو گیا تو اشتقاق کیسے درست ہوگا۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا اس کو باطل کہنا یا غلط کہنا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ حروف اصلیہ کا اتفاق و اشتقاق جو ہے یہ صرف اشتقاق صغیر میں ضروری ہے، اشتقاق کبیر یا اشتقاق اکبر میں حروف اصلیہ کا ایک جیسا ہونا یا اتفاق ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ لفظ صلاۃ جو ہے یہ صلوین سے مشتق ہے، جو صلا صاد لام الف لا صلا کا تثنیہ ہے بمعنی سرین کی ہڈی، تو چونکہ رکوع و سجود میں بھی تحریک صلوین ہوتا ہے اس لیے اس کو صلاۃ کہہ دیا گیا۔ تو بہرحال چلتے ہیں ابواب کی طرف۔ باب کیف فرضت الصلاۃ فی الاسراء، یہ باب ہے معراج کی رات میں نماز کس طرح فرض ہوئی۔ یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے ایک تعلیق لے کر آئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے ابو سفیان بن حرب نے حدیث بیان کی، طویل حدیث، کون سی؟ ہرقل کے واقعہ میں۔
ہرقل کے واقعہ میں ابو سفیان نے مجھ سے حدیث بیان کی، فقال یأمرنا، انہوں نے کہا کہ وہ حکم دیتے ہیں، کون؟ یعنی النبیہ، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں حکم دیتے ہیں کس چیز کا؟ بالصلاۃ، نماز کا، والصدقی، صداقت کا، سچ بولنے کا، اور والعفافی، اور پاک دامنی کا، یعنی حرام کاموں سے بچنے کا۔ اس کے بعد آگے یہ بہت مطول حدیث ہے، یہ حدیث اصل میں حدیث معراج ہے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ معراج جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں جو اہم نکات ہیں وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، حدیث مبارکہ کا آپ نے مطالعہ خود فرمانا ہے۔ یہ جو لفظ ہے ففرج صدری ثم غسلہ بماء زمزم، یہ شق صدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تھا۔ اس کے بارے میں عمدۃ القاری میں لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک 4 مرتبہ چاک کیا گیا۔ بچپن میں حضرت حلیمہ کے پاس شق صدر ہوا علقہ نکالنے کے لیے، یعنی علقہ یہ ایسا خون ہوتا ہے جو انسان کے اندر ام المفاسد یا اصل المعاصی ہوتا ہے، یعنی کہ یہ برائیوں کی جڑ یا مفاسد کی جڑ ہوتا ہے، تو اس کو نکال دیا گیا حضور کے بچپن میں، اور آپ سے فرمایا گیا ھذا حظ الشیطان، یہ شیطان کا حصہ تھا، چنانچہ آپ بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اس کے کرم سے اثرات شیطانیہ سے محفوظ کر دیے گئے۔ دوسری مرتبہ شق صدر ہوا 10 برس کی عمر میں۔ تیسری مرتبہ شق صدر ہوا بعثت کے وقت 40 سال کی عمر میں، جب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں وحی لائے تھے اس سے پہلے، تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وحی کی نورانیت اور اس کی جو سختی ہے، شدت ہے، اس کو برداشت کر سکیں۔ اور چوتھا شق صدر جو ہوا یہ شب معراج ہوا، تاکہ آپ اس رات میں آنے والی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور مناجات خداوندی جو ہیں ان کے لیے استعداد آپ کے اندر پیدا ہو سکے۔ اس کے بعد آگے قصہ معراج ہے مکمل، اس کے اندر پھر حدیث پاک کا ذکر ہے سارا، تو یہ حدیث مطول ہے۔ اب یہاں پر ایک بحث اور بھی چلتی ہے کہ واقعہ معراج جو ہے یہ بحالت جسد ہوا اور بیداری میں ہوا، یا بحالت خواب ہوا، اور یہاں صرف روحانی طور پہ ہوا۔ تو قرآن کریم میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے معراج کا ذکر کیا ہے وہاں بعبدہ کا ذکر ہے، اور عبد جو ہے یہ روح اور جسم دونوں پر اکٹھا بولا جاتا ہے، اس لیے معراج جو ہے یہ جسمانی ہوئی تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں جو ہے وہ معراج کی تھی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک معراج جسمانی ہوئی ہے، اور 34 مرتبہ جو معراج ہوئی ہے حضور کو وہ خواب میں ہوئی ہے،
تو یہ روایات جو ہیں وہ آپس میں متعارض نہیں ہیں، بلکہ ان کے مختلف وہ ہیں، محل مختلف ہیں، مواقع مختلف ہیں۔ اگلی حدیث پاک دیکھ لیں۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن صالح بن کیسان عن عروة بن الزبیر عن عائشہ ام المؤمنین۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا، جب فرض کیا تو دو دو رکھتے تھیں سفر میں اور حضر میں، سفر میں اور حالت قیام میں دو دو رکعتیں فرض تھیں جب اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا۔ فَأُقِرَّتْ صَلَاةَ السَّفَرِ، پھر نماز میں سفر کی جو نماز ہے، صلاۃ المسافر جو ہے نماز، اس کو تو مقرر رکھا گیا، یعنی وہ دو رکعتیں ہی برقرار رکھی گئیں۔ وزید فی صلاۃ الحضر، اور حضر کی جو نماز ہے اس کو پھر اضافہ کر دیا گیا، بڑھا دیا گیا۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ سفر میں قصر یعنی 4 رکعت والی نماز، یہ 2 رکعت پڑھنی عزیمت ہے یا رخصت ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مسافر کے لیے قصر ضروری ہے اور واجب ہے، یا اتمام بھی کر سکتا ہے یعنی مکمل بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر کوئی مسافر اتمام کر لے یعنی 4 رکعتیں پڑھ لے قصر کی جگہ پہ، تو اس کی نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی، یا 2 رکعت فرض ہو گئے اور 2 رکعت نفل۔ احناف کے نزدیک مسافر پر قصر کرنا واجب ہے اور اتمام ناجائز ہے۔ یہی زیر بحث حدیث جو ہے احناف کا مستدل ہے کہ حالت سفر کی اصلی نماز 2 ہی رکعت ہے۔ اگلی حدیث پاک دیکھیں، اگلا باب وجوب الصلاۃ فی الثیاب، کپڑوں میں نماز ادا کرنے کے بارے میں یہ باب ہے۔ تو سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر قرآن کریم کی ایک آیت کو اپنے استدلال میں لے کر آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خذوا زینتکم، تم زینت لے لیا کرو عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت۔ یہاں مسجد جو ہے یہ نماز کے معنی میں، یا اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد میں جانے کے لیے تم جب مسجد جاؤ تو مسجد جاتے وقت اپنی زینت کو لے لیا کرو۔ پھر فرمایا آگے تعلیقات اب لا رہے ہیں، وَمَنْ صَلَّى مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَيُذْكَرُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، کہ جس نے نماز پڑھی ایک کپڑا لپیٹ کر، اس کی نماز ہو گئی۔ وَيُذْكَرُ، ذکر کیا گیا اس بات کا حضرت سلمہ بن الاکوع سے کہ ان النبی، وہ فرماتے ہیں کہ بے شک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یزرہ ولو بشوکۃ، اس کو ٹانک لو، یعنی گریبان کو بند کر لے، اگرچہ ایک ہی کانٹے سے ہو، یعنی ایک ہی بٹن کہہ لیں آپ، اس کو لٹکا لے۔ کہتے ہیں وفی اسنادہ نظر، اس کی اسناد میں نظر ہے، یعنی اس کی اسناد میں کلام ہے۔ کیا کلام ہے؟ وہ نیچے انہوں نے بین سطور دے دیا، من جہت موسیٰ بن محمد،
موسیٰ بن محمد کی جہت سے اس میں کلام ہے، لِأَنَّهُ منکر الحدیث، کہ وہ جو ہے راوی منکر الحدیث ہے۔ وَمَنْ صَلَّى فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ، اور جس نے اس کپڑے میں نماز پڑھی جس میں اس نے مجامعت کی یا وہ جمع کرتا ہے، مَا لَمْ يَرَ فِيهِ اذًا، اس حال میں کہ اس پر کوئی نشان وغیرہ نہیں دیکھتا گندگی کا یا کوئی اس طرح کا۔ وَأَمَرَ النَّبِيُّ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، اللہ یطوف بالبیت عریان، کہ کوئی بھی بیت اللہ شریف کا طواف ننگے نہ کرے۔ کہتے ہیں یہ بین السطور دیکھ لیں، استدل بھی، اس سے استدلال کیا ہے، جب ننگے طواف نہیں کر سکتے تو استدل بھی، اسی سے استدلال کیا ہے، علی اشتراط ستر فی الصلاۃ، نماز میں ستر عورت کے شرط ہونے پر۔ اب اس میں نماز میں ستر عورت کی بحث چلے گی۔ کہ ستر عورت بلا اختلاف فرض ہے، اختلاف صرف نماز کی حالت میں ہے کہ ستر عورت فرض ہے یا نہیں۔ اب اس اختلاف میں کہ حالت نماز میں ستر عورت فرض ہے یا نہیں، اس میں اختلاف جو ہے اس کا ثمرہ جو ہے وہ کب ظاہر ہوگا؟ وہ اس صورت میں ظاہر ہوگا کہ اگر کوئی بند کمرے میں تنہا بلا ستر عورت نماز پڑھے تو جمہور ائمہ اور امام بخاری کے نزدیک اس کی نماز نہیں ہوگی، لیکن حضرات مالکیہ کے نزدیک اس کی نماز ہو جائے گی اگرچہ کراہت کے ساتھ۔ لیکن یہاں پر یاد رکھیں کہ جو متاخرین ائمہ مالکیہ ہیں انہوں نے جمہور کی موافقت کی ہے اور ستر عورت کو نماز میں لازمی قرار دیا ہے۔ تو خلاصہ کلام کیا نکلا کہ ستر عورت نماز ہو یا غیر نماز ہو بلا اختلاف فرض ہے اس کو ڈھانپنا۔ یہ تھوڑا تھوڑا حاشیہ دیکھ لیا کریں آپ خود بھی۔ یہ دیکھیں اب یہاں پر انہوں نے بتا دیا ہے غرض الترجمۃ الرد علی المالکیۃ، کہ یہ جو باب باندھا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے، اور آگے پھر اختلاف وغیرہ بھی آپ کو یہاں سے وہ بتا دیتے ہیں۔ اگلی حدیث مبارکہ دیکھ لیں۔ حضرت ام عطیہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ حائضہ عورت نکلے عید کے دن، حائضہ ہمیں حکم دیا گیا کہ عید کے دن حائضہ عورت نکلے اور پردہ نشین عورت جو ہے وہ نکلے، اور کیا کرے، کیوں نکلے؟ تاکہ وہ مسلمانوں کی جماعت میں اور ان کی دعاؤں میں شریک ہو۔ حیض والی عورتیں نماز کی جگہ سے الگ رہیں۔ تو ایک عورت نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے بعض عورتوں کے پاس تو چادر نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کے ساتھ جانے والی اپنی چادر اوڑھا دے۔ حضرت عبداللہ بن رجا کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی عمران نے محمد بن سیرین نے سے، اور انہوں نے ام عطیہ سے،
حدیث لی، وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا اسی کی مثل کہتے ہوئے بہذا، یا یہی حدیث سنی۔ اگلا باب دیکھیں، باب عقد الازار علی القفا فی الصلاۃ، کہ نماز میں تہ بند کو گردن پر باندھ لینا تاکہ وہ کھلے نہیں۔ اب یہاں پر اس باب کو باندھنے کا مقصد کیا ہے؟ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس ایک سے زائد کپڑے ہوں، اس کے باوجود وہ صرف ایک کپڑے میں نماز ادا کرے تو نماز اس کی ہو جائے گی، اگرچہ افضل اور بہتر یہی ہے کہ پورا لباس پہن کر نماز ادا کرے، لیکن صحت نماز